ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حمد و صلاۃ بعد سورہ طٰہٰ دیاں آیتاں میں تلاوت کیتیاں. ان تین آیتاں کا ترجمہ مختصر تشریح یا تفسیر میں اپنے خطبے بیان کرنے کی کوشش کراں گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. کئی جمعہ تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ گناہ دیا کہڑیاں کہڑیاں شامتاں پہنیاں. انہاں شامتاں دے وچ ایک شامت گناہ دی یہ بھی ہے کہ دل انا ہو جاتا ہے. گناہ کر کر کے دل نبینا ہو گیا. کچھ سجائی نہیں دینا، پتہ لگتا نہیں گا. جی میں نیرا ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں بھی اگے ٹویا ہے ٹبا ہے کنڈے آ کی آ. جس طرح گناہ کی کثرت نال دل جو ہے وہ انا ہو جاتا ہے. ایک گناہ کی شامت یہ بھی پہ یہ بھی تشریح میں کرتا ہوں. سورۃ طٰہٰ دیا تین ترجمے پہلے سنو پھر تشریح سنو. فرمایا جو شخص میری نصیحت تو منہ پھیردا ہے میں وہی گزران تنگ کر دوں اور میں انہوں دن قیامت دے انا اٹھاواں گا. انا وہ آکھے گا میرے رب مینو تو کیوں انا اٹھایا حالانکہ میں دنیا چ ویکھدا سا. اللہ فرمائے گا تیرے پاس میری آیتاں آئیاں تو انہاں نوں بھلا دتا اج تو بلایا گیا. گویا کہ میری آیتاں دے کولوں منہ پھیرن دے نتیجے وچ تینوں قیامت والے دن اسی انا اٹھایا. سورہ بنی اسرائیل سے آتا ہے ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو ایتھے انا وہ آخرت بھی انا بلکہ بہت بھلیا رستے وچوں. کی معنی ہے شاید من کان فی ہذہ الاعمی جو اس دنیا چ نبینا ہے انا اے کی معنی ان حجت اللہ و آیاتہ و بیناتہ
خدا دیا ایتاں تو انا خدا دیا واضح دلائل توحید دے اتوں انا انہوں پتہ نہیں کہ شرک کی ہے اور کفر کی ہے، بدعت کی ہے اور سنت کی ہے، توحید دے پرکھن میں جو انا نیرے چ پیا ہوا کوئی پتہ نہیں لگتا، سنت کا پتہ کوئی نہیں، سنت کا عشق اور دی محبت اور دل جو محو ہو گئی ہے وہ دل ہو جائے یعنی کہ وہ انا ہو یہ میں فی الآخرت اعمیٰ فرمایا وہ آخرت دے نبی نہیں ہوئے گا اور نہ وہ اٹھے گا، انہوں پتہ نہیں بھی میرے ترازو دے عمل نامے کتنے تلنے ہیں، پل سرات کتنے ہیں، پتہ نہیں انہوں کوئی بھی، وہ ڈگتا ہی پھرے گا ہر پاسے انہوں نیرا ہی نیرا نظر آئے گا۔ لیس العمیٰ عمل بصر فرمایا یہ دنیا جانا یہ تو مقصد کی اکھاں دے نور دا چھن جانا یہ مراد نہیں نبی نے تو ان کانت القوت الباصرۃ سلیمت پاویں اکھاں دی طاقت جو ہے کہ ویکھن دی وہ صحیح سالم ہے، نہ وہ کوئی موتیا اتریا نہ انہوں کو چیز کا اثر ہے، اکھاں دی طاقت سارے پردے دے کام کرتے نظر انہوں سب کچھ ہوتا ہے۔ فإنها لا تنفذ عن العبر ولا تدري ما الخبر، لیکن وہ عبرت نہیں حاصل کرتا، وہ سامنے بندے مرتے ہیں، وہ سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ سامنے عجائب گھر دے وچ انہوں میتاں نظر آؤندی ہیں بھی 4000 دی میت پئی ہوئی ہڈی نظر آؤندی ہیں، گریا دے پرانے ٹبیاں دے حالات نظر ویکھن دے سب کچھ کہ قوماں دے نال حال ہویا، فرعون دی لاش ویکھ کے وہ عبرت حاصل کرتا پھر اللہ ہی ہویا۔ آخر جی اتنے پاکستان وچ سالانہ سیاح آتے سیر کرنے واسطے، انہوں کا کام دنیا نو ویکھنا، لیکن کدے سیاح نو ویکھیا بھی نماز ہی پڑھتا ہوئے گا، کبھی سیاح نو ویکھیا بھی کسی قرآن بھی کھول کے بھی بیٹھا ہوئے گا، کچھ تفسیر ہی پڑھتا ہوئے گا، نہیں اکھاں وہ ویکھ رہی ہیں سب کچھ، سیاح سیر کرتا پھرتا ہے، جہانگیر کا مقبرہ ویکھتا ہے، ممتاز محل ویکھتا ہے، ہمایوں کا مقبرہ دلی ویل ویکھ کے جی میں سب کچھ ویکھیا، میں اکبر کی قبر ویکھی، میں وہ قبر ویکھی، میں وہ قبر ویکھی، لیکن اس قبر ویکھن دے نال کچھ تینوں عبرت بھی ہوئی بھی تو بھی مرنا ہے، اکھاں آ کے کم کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک اور جگہ فرمایا ہے سورہ حج دی ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ فرمائے حق نو نہ قبول کرنے والے کہ زمین دی سیر نہیں کرتے تے پھر دلاں دے نال سوچن تے سمجھن عقل نہیں اختیار کرتے، آواز آ رہی ہیں کنا نال نہیں سن دے، فرمایا اکھاں آنیاں نہیں ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن وہ اکھاں آنیاں جڑیاں دل دیاں اکھاں ہیں وہ بجھ گئے انا اکھاں کم کر دی ہیں لیکن دل دی ایک قرآن آتا ہے ولکن تعمى الابصار التي في الصدور، دل مردہ ہو گیا ہے، دل نبینا ہو گیا ہے، اندھیرے وچ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ساتھی انہاں دا جڑے ایمان لائے تے ساتھ دے کیویں کردا انہاں دا یخرجہم من الظلمات الی النور، انہاں نو کڈ کے نیریا جو تے چانن چ لے آوندا ہے، اے ساتھ ہے ایمان والے دے نال اللہ دا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات،
جڑے انکاری ہیں کافر ہیں انہوں کا فرمایا ساتھی شیطان طاغوت انہوں کٹ کے چاونے وچوں تے نیرے چ پائی جاتا ہے. شیطان کا کام گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جے رحمان وال ہو جاؤ گے تو رحمان کی کوشش تو مرضی ہے بھی یہ جاننے جا جائے پتہ لگ جائے. جدو انسان دیا دل دیا اکھاں ویکھنیاں ہوندیاں کدی پھر وہ ہر چیز وال ویکھ کے عبرت پکڑتا ہے. ہر چیز وال ویکھ کے عبرت پکڑتا ہے. پرانے پرانے قلعے ہو پاوے وہ ٹبے ہو پاوے وہ مقبرے ہو کوئی شے ہوئے وہ اکھاں دے نال ویکھے گا دل دیا نال تے انہوں عبرت حاصل ہوئے گی. وہ مسلمان ہو جائے گا انہوں چالن نظر آ جائے گا. اللہ کی معنی لیس العما عما البصر عما مراد اندھے ہون تو مراد اکھاں دا اندھا ہونا مراد نہیں ہے. اکھاں صحیح سالم میں کوئی مرض نہیں نظر آؤں سب کچھ لیکن وہ عبرت حاصل نہیں کر سکتا دل تے نہیں پتا انہوں کہ کس کام چ بھلائی ہے تے کس کام چ نقصان ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. انا پہلی آیت جڑی میں پڑھی سی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جو میری نصیحت تو منہ پھیرے قرآن تو منہ پھیرے پیغمبر دی حدیث تو منہ پھیرے اسی فرمایا وہ گزران نو تنگ کر دواں گے. کی میں نا گزران نو تنگ کیویں کر دواں گے؟ کدی نماز نہیں پڑھی کدی کلمہ بھی نہیں پڑھیا کارخانے چل رہے بڑی آمدن ہے. اللہ نے فرمایا میں وہ گزران تنگ کر دواں گا. یہ مقصد کی ہے کی میں نا پھر دنیا اسی وہ گزران دنیا چ تنگ کر دواں گے. لکھاں روپیے ہیں کروڑاں روپیے ہے وہ کول کاراں بوئے کے کھلوتیاں ہوئی ہیں کوئی بھوک نہیں لیکن فلا تمانیۃ لہا لیکن اطمینان اور چین نصیب نہیں. رات نیند نہیں آتی خواب آور گولیاں کھا کے سوندا ہے سیٹ صاحب. ولا انشراح لصدرہ اور اذا سینے نو اللہ تعالی نے تنگ کر دیا وہ انشراح نہیں ہے سینہ کھلا نہیں ہے. الم نشرح لک صدرک اللہ نے فرمایا اپنے حبیب حضرت کو کیا تہاڈا اسی سینہ نہیں کھول دیتا کھول دیتا کھول دیتا. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرمایا اسی ایمان والوں کا سینہ بھی کھول دیتے ہیں. انہوں نے پھر نماز کے ٹائم پہ نیند نہیں آتی انہوں روزے کے نال گرمی محسوس نہیں ہوندی سامنے برف پئی ہوئی ہے روزہ لگن انہوں ملو ہوں برف نہیں ہے سینکھیا پیا میں نہیں کھانا اطمینان ہے خیر صلی اللہ روزہ رکھا ہے منہ پہ ربڑوں کا حشاش بشاش ہے لیکن یہ سینہ نہیں کھلا. بل صدرہ ضیق حرج لزلالہ لیکن سینہ سکڑ گیا انہوں موت پیندی ہے نماز وال ٹکدی ٹکدی ہوتی کئی بہانے تلاش کرتا میاں جی آؤ بانگ ہو گئی آخر آنا آنا اے پی گیا کمبل لگتا بھی جی کوئی گشی پین لگ پی موت دی. کدی بہانے کرے گا جی میرے کپڑے نہ پاک کدی بہانے کرے گا جی مینو میرا بدن پاک نہیں میں نہا دھو کے نماز ہی تنگ آیا تو نماز کی اتنی کھیت سواری دنی ہو تیرا سینہ تنگ ہو گیا سکڑ گیا ہے. میں کہنما یصعد فی السماء معلوم ہوتا بھی جی کوئی پھانسی لاؤن لگے نماز نہیں پڑھ جانا پھانسی لگن لگا سینہ تنگ ہو گمراہی فسیا پیڑے کما واسطے مسیحت واسطے چندہ دو یا چندہ کہ کسی اور کو لے لو
آخر جی اتنے کوئی آ رہی ہے طائفہ ایک آ رہا ہے روس کا تو انہیں گانا نکال کرنا ہے تو وہ واسطے جی ڈپٹی کو انہیں خط جاری کی چندہ تو انہیں کھنا ہے آ کے 500,000 لے جاؤ ادھر سینہ کھلا ہے لیکن ادھر مار پہ موت پہ ہوئی ایم لوگ ہوتا ہے جی پھانسی سے لٹکن دیا یہ وجہ کی ہے دل انا ہو گیا اکھا نہیں انا ہوئی ہیں دل انا ہو گیا وین تو نام ظاہر ظاہری طور پہ اچھا لباس پہنتا ہے جتی اچھی ٹوپی کرا کلا دی پہنتا ہے 2,500 روپے کی ٹوپی پہنی ہے لبیسا ماشا پاوے جو مرضی کپڑے پہنے واقعہ ماشا جو مرضی مرغے کھاوے جو مرضی پاوے کتوں شہ منگا کے کھاوے وسا کہنا ہے سو شاہ کوٹھی بنائی کنے پیسے لے دیا کہ 20 لاکھ لگا ہلے تو میں منگاؤ لیا باہر میں چپس منگاؤ لیا لیکن سکون بھی ہے کہ کوٹھی سکون نہیں کوٹھی بن گئی لیکن سکون نہیں فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى جب تک وہ دل یقین خدا دی توحید اتے نہ ہوئے ہدایت وہ دل اتے نہ آوے فهو قلق وحیرت انہوں قلق حیرت حیران میں کی کروں اطمینان نہیں ہے اضطراب ہے پریشانی ہے مصیبت ہے انہوں میں فرصت ملتی نہیں جی طرح میں مشغول ہے کموں میں میں فرصت ملتی نہیں وہ شک کا خدا دے شک خدا دی کتاب تے شک قبر دے عذاب تے شک تشکیک پیش کرے گا میرا جی کوئی سوال ہے اور تو نہیں سوال کرتا پیا تیرے مال نے تینوں لے گیا کسی پاسے تیرا مال حق نہیں قبول کرنے واسطے تیار تینوں شک کی ہے ختم ہو گیا ڈب گیا تباہ تو برباد ہو گیا قارون نہیں سی توڑا دھاپ کدھر گیا فلا يزال في ريبة يتردد وہ شک میں تردد کرتا پھرتا پتہ نہیں لگتا ادھر جی مسئلے کرتے ادھر مسئلے وہ لوگوں کے مسائل سے بھی تنقید کرے گا پتہ لگتا نہیں سن تو سارا پتہ لگ جاتا بھی کون حق دے تو کون حق دے نہیں آخری وہ بھی بیان کرتے حدیث وہ کی بیان کرتے پھر 100 بیان کرتے حدیث بیان کرتے انہیں حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں نے حدیث نہیں پڑھی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی حدیث پڑھی تیرا کی جواب دیں ابن ماجہ نے حدیث نہیں پڑھی کہ مسجد نبوی اتنی گونجتی سی آمین کہ مسجد گونج اٹھتی سی یار تک جو بحال مسجد حدیث نہیں پڑھی عبداللہ بن عمر کی روایت نہیں پڑھی بیکی دی بیان کیتا کہ حضور جدو نماز نہیں تے ادھر فائدہ نہ کرتے جدو رکوع تے جاتے ادھر میرا فائدہ نہ کرتے جدو رکوع تو اٹھتے ادھر میرا کرتے ما زالت تلك صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی لقی اللہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں یہ وہ نماز ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ حتیٰ کہ آپ اللہ نے پیارے ہو گئے یہ حدیث دیکھی اس حدیث میں جرا کر گے راویت جرا کر حیران ہو گئے تھی ابو ہریرہ کی روایت اگر سارے قیاس کے خلاف ہو گئے ابو ہریرہ نہیں مننا وہ گل نہیں مننا سمرہ بن جندب کی روایت نہیں مننا گے وائل بن حجر کی روایت نہیں مننا گے پاوے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ آخے کہ میں اللہ کے پیغمبر میں دیکھا یا حضور میں سنیا لیکن اسی وہ روایت نہیں مننا بلکہ انہوں آخیا انہوں نے کہنا عربی دیہاتی سے انہوں کی بتایا وہ فقیر تھوڑا ہے لیکن وائل بن حجر کے واسطے یہ وہ فضیلت کافی ہے نبی کریم حضرت محمد مسلح سے کھلو کے فرمایا کل نو شہزادہ ہونا ہے شہزادہ کل نو شہزادہ ہونا دا استقبال کرنا گاؤں کہ تساں سارے حضرموت ریاست کا نواب ہونا ہے شہزادہ ہونا ہے وہ پیو بھی بادشاہ دادا ہی بادشاہ 7 پیڑھی بادشاہ مسلمان ہو کے چلے آئے تو کل انہیں ہونا ہے کل کون آیا وائل بن حجر انہوں حضور شہزادہ فرماؤ اور ظالموں تھی انہوں دیہاتی آخو وہ دل اللہ نہیں ہوئے تو ہے کی ہے حضور کے ممبر سے کھلو کے آخر شہزادہ کل آ رہا
کہ تسی حدیث دی جو کہ وہ بیان کرتا ہے حدیث نو، وہ بیان کرتا میں 2 باری آیا مدینہ منورہ، ایک سردی چ آیا گرمی چ آیا، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی۔ میں جب گرمی چ آیا میں دیکھا صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر دیکھا نیز بدی رکوع تے جان لگے کیتا، رکوع تو سر اٹھایا تے کیتا، آمین تو بھی ہو رہا بھی۔ پھر میں سیال چ پھر پھیرا ماریا، مسلم کی روایت ہے، سیال چ صحابہ کرام نے اتنے اپنے کپڑے لے چادر لگیا تے کھیس لے سی پا جو ہے اپنے کھیساں وچوں ہاتھ کڈ کے رکوع تے جان لگے دا فائدہ نکالتے تھے۔ اور چونکہ یہ مسئلہ جو انہوں نے مذہب کے خلاف ہے، جنوں اللہ کا پیغمبر شہزادہ آتا ہے انہوں دیہاتی آتے، دیہاتی جانوری عربی کا لفظ کی میں نہ کر لو، قالت الاعراب آمنا، یہ کی ہے؟ یہ دل سیاہ ہے، دل اندھے ہو گیا، حق نہیں پتا لگتا کوئی نہیں کرتا، انہوں ٹالنے کی کوشش کر گئے لیکن انہوں مننے کی کوشش نہیں کر۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کی روایت سنن آخر آمنا باللہ، صحابی سچا، اور جنہیں اللہ کے پیغمبر کی زیارت کر لی، اب دیکھ لیا تک لیا مسلمان ہو تک لیا، وہ صحابہ داخل ہو گیا، اور پھر صحابی سے کوئی جرا نہیں ہے، صحابی نے کو ضعیف کہہ سکتا ہے، وہ تابعین سے آخیں گے ضعیف ہے، فلانا راوی ضعیف ہے، صحابی نے کو ضعیف آ کے مرنا انہیں، صحابی کیوں ضعیف ہویا؟ صحابی جھوٹ بول گئے؟ کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب جی ناسخ منسوخ نہیں جانتا ابو ہریرہ رضی اللہ، یار میں کدھر چلے گیا مضمون اپنا بیان کر، ناسخ منسوخ کی بحث کیسے کتنے، میں تو اس ایت نو لے رہا ہوں، تو میں دل ان کا اندھا ہو گیا، یہ آنکھیں نہیں آندھی ہوئی، فرمایا یہ دل اندھا ہو گیا۔ ہم دوسرے پاس چلو، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، فرمایا میرے حبیب انہوں سنا دے واقعہ ساڈے بندیاں دے، میرے حبیب انہوں میرے اپنی امت نو میرے بندیاں دے کچھ حالات سنا دے۔ کہڑے بندے؟ 3 بندے گنے ہیں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ساڈے بندیاں ابراہیم دے انہوں واقعہ پڑھ پڑھ کے سنایا کر، تے ساڈے بندے اسحاق علیہ السلام دے واقعات پڑھ پڑھ کے سنایا کر، و یعقوب اور ساڈے بندے یعقوب علیہ السلام دے واقعات پڑھ پڑھ کے میرے حبیب سنایا کر۔ آگے فرمایا ذل اولی الایدی والابصار، اے بندے ساڈے تینوں بڑی طاقت دے مالک سن اور صاحب بصیرت سن، دل دی اکھاں انہاں دی کام کردیاں سن، ابصار اتنے بصر دی جمع نہیں، ابصار بصیرت دی جمع ابصار، فرمایا طاقت والے سن اور صاحب بصیرت سن، انہوں کا دل کم کرتا سی۔ کی میں نے کہا اللہ اکبر، یہ بنا لو تھی 2 قسم، ایک بندہ ہوتا ہے طاقت وہ بڑی ہوتی ہے، بڑا تکڑا، سردی گرمی چل سکتا ہے، بڑی طاقت بڑے صفت ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے کہ وہ طاقت نہیں لیکن وہ بصیرت کم کرتی ہے، وہ ایمان کم کرتا ہے، دل وہ روشن ہے، بڑی صفت ہے۔ یہ دونوں صفتیں پائی گئی اتم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حال گل نہیں پوری ہوئی۔ بصیرت چاہیے پہلا، تحقیق کرے پہلا بھی حق کی ہے، پھر طاقت استعمال کرے، اس قوت طاقت نافذ کرن دی ہوئے۔ مینو سمجھا مسئلہ آ گیا تو میاں جی آ گیا تو پھر آؤ میدان میں، جس میدان چ آ گیا تو طاقت یہ ہے، ٹھیک ہے، پھر تین پیغمبر کا تابع دار ہے، آتا کہ میں مسئلہ سمجھتا حق ہوئی ہے لیکن میں بڑا مجبور جہاں میں عمل نہیں کر سکتا، اللہ کراوے گا تو کراں گا،
تو صاحب بصیرت کی ہے، تو مردہ ہو، اپنی اس بصیرت اتنے اپنا عمل کر کے دکھا، یہ عکس لے لو، نہ تے قوت فیصلہ وہ نافذ کرنے کی طاقت ہے تو نہ وہ بصیرت ہے، انا ہے۔ اس سے فرمایا ساڑھے تین بندے جو سن نا وہ دل کی اکھ رکھتے سن، اور ایسا نہیں کہ دل کی اکھ رکھتے سن، نہیں اپنے اس بصیرت سے عمل کر کے دکھا چڑھتے سن۔ کہہ دینا پتر مینو خواب آیا، میں تینوں ویخیا بھی ذبح کر رہا، بس این گل کر چڑھتا، پتر بھی سن کے آتا ابا تینوں خواب آیا مینو ذبح کر لیا، کہ ہاں ذبح کر لیا۔ یہ خواب اتنے ہوتے ہیں، بصیرت آ گئی نا، بصیرت بھی خواب چنگی آئی ہے، لیکن قوت یہ نافذ اس کرنے والی ہے، وہ نہ ہوئے تو کی ہوا کمال ہے۔ پیو آندا پترا میں ویخ رہا خواب کے تینوں ذبح کر، فن زور ماں تیری مرضی کی گل کر، ہونا ذبح کرے۔ ابا تو تیار ہے؟ آخیا میں اولل ایدی والابصار، میرے خدا نے فرمایا طاقت والا ہے، صاحب بصیرت ہے، کہ میرے کو طاقت ہے ذبح کر دے، تو اپنی گل کر، ذبح ہونا ہی۔ پتر کی آتا یا بات فعل ما تؤمر، ابا جو تین حکم ہویا مینو بھی طاقت ہے، میں ذبح ہو جاواں گا۔ ہاں کمال سی، شاید بصیرت بھی ہے لیکن اپنے اس فیصلے سے عمل بھی کر کے دکھا سکتا ہے، جی نہیں تو بھائی دل انا، شاید بصیرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلو جی، ایک دن ایک حدیث سنا جا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر اس عید کے تحت ایک حدیث پیش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نو خدا نے وحی کی تھی، یا موسیٰ اوحی اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام وال وحی کی تھی، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ اتخذ نعلین من حدید وعصا، اے موسیٰ جتی بنا لوہے دی، موسیٰ جتی لوہے دی بنا، چمڑے دی ربڑ دی نہ بناویں، کرم وغیرہ دی نہ بناویں، لوہے دی بنا، وعصا تے ڈنڈا بھی لے پکا کہو دا، پھر کی کر ثم سح فی الارض، پھر ان سیاہی کر زمین میں تر کر، ویخ طبے تے ویخ قلعے تے ویخ ہمایوں دا مقبرہ، ویخ لوط علیہ السلام دی قوماں کتنے غرق تے برباد ہو گئی سن، کبھی کشتی ویخ لوط علیہ السلام دی جی تر کے گئی تے انہیں چڑھا لیا جوڑا جوڑا، ریو سیر کر زمین دی، ثم اطلب الآثار، پھر نشان کڈ، ہڈیاں چک چک کے ویخ بھی کدوں کدی ہوئے گی، کھوپڑیاں نظر آنگیاں تینوں کیا بندیاں دی کھوپڑیاں، اور سیاح کھوپڑی نہیں دیکھتے، وہ اندازہ ہوتا کہ جی کھوپڑی میں تحقیق کی ہے، انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ اس کو 4000 سال ہو گئے۔ اے موسیٰ تو بھی کھوپڑیاں ویخ، پورے کٹ نشان ویخ، والے عبرتاں بھی حاصل کر موسیٰ، عبرتاں بھی حاصل کر، میرے کھورے نہ کرتا رہے، حتی یتخرق النعلان وتنکسر العصا، تردا رو جتی لوہے دی پا کے تے ڈنڈا لے کے، جدوں جتی لوہے دی کس کس کے تے ٹوٹ جاوے وہ تو بس کرے، ڈنڈا لے کے ٹوٹ جائے، جدوں ڈنڈا تیرا ختم ہو جاوے ٹوٹ جاوے وہ تو بس کر دے۔ عبرت حاصل کرو، کرو عبرت حاصل کرو، لیکن عبرت واسطے سیاحی کرو، لیکن سیرو سیاحت میں پیسے تھوڑے کو فالتو آ گئے وہ نہ کدے کرو۔ اب میں ہوں سنیا باقی آخو کہ کی گلا کر لیں، 4 اکھ سکھ پیسے والا ہو گئے تو کہنے لگے دنیا کی سیر کریے، لے جی سیر ہوتی گئی، وہ گھٹ ہو کیوں، انہیں پوچھا وڈا ہوٹل کی آ، وڈا ہوٹل سے گیا وہ 35 منزل، 35 منزل وہ لفٹ لگی ہوئی، انہوں 28 منزل تے جگہ لگی، لفٹ سے چڑھ گیا، نہا تو کے کپڑے بدل کے سیر سور کر آئیے، وہ کنجی فڑا دے باہر،
باہر ہٹا کنی فڑا دے بھی اسی اپنی کنی لے لواں گے چڑھ جاؤں. شام کو کتنے سیر کرتے کرتے آئے جی کنجی فڑا انہیں جی افسوس ہے کہ بجلی بند ہے لفٹ نہیں کام کرتی لیکن آپ ہٹے کٹے ہم تگڑے ہیں تو میں گلا گلا کرتے جاؤ تو تھی اتنے چڑھ جاؤ. بجلی بند ہے لفٹ کوئی نہیں. انہیں کہ چنگا انہیں کہو دوسرا کہ سیا کہ تو کوئی گل شروع کر 10 پوڑیاں تیری گاتے ختم کرا گے پھر میں کوئی گل شروع کرا گا. وہ ٹرتے گئے 10 پوڑیاں گل کی سکھ نے دوسرے نے کی وہ 5-7 پوڑیاں رہ گیا تو چوتھے سکھ رکھا گیا تو ہوں گل شروع کر تھوڑا ہی پیڑا رہ گئی. انہیں کہا میں گل تو کر رہا پر میں گل کہ مجھے سمجھ نہیں آتی گل کی. انہیں کہا کوئی گل کر. انہیں کہا تو میں گل کرتا 2-3 پیڑیاں گیا کہ گل کر ہوں تو شروع کر سفر موقع 150 پیڑیاں سیڑھی جانا. میں گل کی ہوں جاؤ بندہ ایسا جا کے چابی لیا سیاح کی حل کر گل سکھا دی بتاؤ کر نمونے بتا رہے سکھ ہی آنے جی پھر حاصل کرتے اور کی ہے. اللہ اکبر. ہاں جی آگے چلو. فرمایا کہ دل نبینے ہو گئے. سورت ہود میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. اے قوم ذرا یہ خیال کرو اگر مینوں خدا نے حق دے کے بھیجیا ہوئے مان لو 1 منٹ واسطے بھی میں خدا دا حق لے کے آیا تسلیم کر لو 2 منٹ واسطے. وَأَعْطَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ اور مینوں خدا نے نبوت کی رحمت عطا فرمائی مینوں خدا نے نبی بنا یہ بھی 2 منٹ تسلیم کر لو. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ لیکن وہ نبوت میری تمہیں نظر نہیں آتی تے اکھاں نہیں ہے. لفظ امیت دا حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے استعمال کیا. وہ 950 سال ہو گیا میں تمہیں سمجھا کے بہ گیا لیکن تاریاں اکھاں دل دیاں وہ نہیں ہے میں کرا کیا. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وہ کیویں اسی تینوں گھول کے پجا دئیے وہ تھی تو حالات کر دو میں نہیں پیندا دعا میں نہیں پیندا وہ دھکے نہ تینوں کہ میں دعا پیاویے دھکے نہ دعا حاصل کر دی ہے تھی پیندے نہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا راہ دکھاتا یا اے جا رہے بیٹا نو پیار ہے دوست نو جا رہے ہوں تینوں کھلی چھٹی ہے. ہوں طاقت کو دل کی بصیرت کو تعاون حاصل کرو اللہ کی امداد یا اللہ طاقت بھی دے ہدایت سے قائم رہن دی اور یا اللہ حق لبن کی بھی طاقت دے کہ حق لب جائے اور اسی میرے چ باہر نکل آئے. نوح علیہ السلام نے فرمایا میں آتا رہے گم لیکن تمہیں نظر کچھ نہیں ہوتا. ہاں آنکھیں کام کر دی ہیں یہ آنکھیں کام نہیں کرتے. سورۃ کا نام سے فرمایا ہے قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون. میرے حبیب انہوں کہہ دے کیا نبینا اور اکھاں والا برابر ہوں دے نہیں یا نبینے میں سے مراد وہ نبینا نہیں جو آنکھوں سے نبینا ہے وہ نہیں ہے. ایک صاحب بصیرت ہے اس کو پتہ ہے حلال ہے حرام ہے جائز ہے سنت ہے بدعت ہے مکروہ ہے شرک ہے کفر ہے توحید ہے یہ جانتا ہے لیکن پتہ ہی کوئی نہیں یہ اصل چاہنا ہے جنہیں پتہ نہیں. آگے فرمایا سورۃ فصلت وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. فرمایا اسی سمودیاں نو ہدایت دیتی پیغمبر کلے کتاباں بھی کلیاں پیغمبر نے خوب سمجھایا اور تسی آندے نا وڈا خطیب پاکستان ہندوستان دا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب الکلام آزاد سی آندے ہو تسی بڑا خطیب سی لیکن پیغمبراں ورگے بھی کوئی خطیب لبن گے جانو یہ خطیب عطا اللہ شاہ بخاری اور بالکلام ہوئے پیرا پیغمبراں دے خاک دی مٹی دے برابر بھی نہیں. جو پیغمبر کی خطیبانہ واضح اور نصیحت ہے وہ عاشر شیر انہوں نے ملا
پیغمبر دی روزی حلال دی، پیغمبر صاحب وہی ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر دی زبان اثر پایا ہوتا ہے، اور پیغمبر دی آواز صاف ہوتی ہے، وہ دلائل واضح ہوتے ہیں۔ اسی فرمایا پیغمبر کل کے ہدایت دیتی سبودیاں نو، لیکن انہوں نے پسند کیتا انے رہن نو تے ہدایت دے علم کرنا۔ اسی نہیں قبول کرتے تیری ہدایت، اسی انے چنگے ہاں جی لگے رہن گے سانو، اسی بھی تو یہ گل من اتنے لفظ اماد آتا ہے۔ انہوں نے نبینا رہنا پسند کیا، کیوں پسند کیتا؟ انہوں نے گناہ کر کر کے دل مردہ ہو گئے، دل اندھے ہو گئے۔ اس واسطے حضور نے فرمایا ایک بندے نے کہا میرا دل ڈرتا نہیں خدا دے کو، کبھی رغبت خشوع خضوع نہیں ہوتا، اور فرمایا یتیم دے سر سے ہاتھ پھیرا کر، اور کبھی خیال کر لیا کر یہ بچہ 5 سال کا پیو فوت ہو گیا، ہاتھ پھیرے گا ایک تو جن ہاتھ پھیرنا تیرے وال آؤ گے، انہیں نکی مل جان گیا، نہ تیرا کر کے تیرا کوئی دل نرم ہو گا۔ یہ قصور کی بچے دن یہ پیو کو مر گیا، دسے طریقے دل سے ہوتا ہے۔ پھر میں دل نرم کرنے واسطے کی کرے کر؟ قرآن شریف پڑھا کر سوز نال، قرآن پڑھے آپ بھی روے لوگوں رواوے، ہور کی کر قبر میں جایا کر، آ میرے پتر کی قبر ہے، آ میرے ابے کی قبر ہے، آ میری بیوی کی قبر ہے، میرے برا کی قبر ہے۔ تو اج یہ آ گیا میرے تو چھوٹا سی مر گیا ہے، تو میں تو خواب کے پر لکھوایا بھی میں مرنا نہیں، میں بھی آیا گیا، تیرا دل نرم ہوئے گا۔ تو تیسرا فرمایا استغفار پڑھا کر، رب اغفر لی وتوب علی، رب اغفر لی وتوب، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ۔ استغفار سے بھی دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ومن تبها سورۃ نحل دی ہے، ومن تبها دل عمیان ضلالتہم، فرمایا ہے میرے حبیب تو اینا دل دیا انیاں نو نہیں ہدایت کر سکتا، جو پہلے سپاہی فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے دل پہ مہر لاتی، کنا پہ مہر لاتی، دل سے پردہ، اکھاں سے پردے آ گئے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لاتی، دل انا ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں خیر کہڑے پاس آ نقصان کہڑے پاس آ، بل ہم فی شک منہا بل ہم عنہا عمون، سورۃ نحل دی ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے مخالف میرے حبیب یہ شک وچ ہے، بل ہم عنہا عمون، فرمایا ہے یہ انے بے ایمان ہے، انے کیا وہ آنکھوں کے نبینے تھے؟ نہیں، ان کے دل جو تھے وہ نبینے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ سورۃ اعراف دی ہے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، فرمایا اسی غرق کر دیتا فرعون دی قوم نو، کون سی قوم؟ کذبوا بآیاتنا، ساڈیاں آیاتاں نو جھٹلایا انہاں ظالماں نے، انہم کانوا قوما عمین، فرمایا وہ قوم دلاں دی انی قوم سی، امین عین لایا امین، نبی نہیں قوم، ان کے پاس ہدایت آئی، موسیٰ جیسا پیغمبر، کلیم اللہ جیسا پیغمبر آیا، لیکن وہ انے رہے، دیکھے نہ پیغمبر نو۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ مَنْ هُوَ أَعْمَى، سورۃ رات دی ہے۔ فرمایا دو قسم کے انسان ہیں، ایک تو وہ ہے جو اللہ والوں تیرے تے حبیب نازل ہوا ہے سمجھتے کہ سچ ہے، دوسرے وہ ہے جو نبینے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرا بیان تھا آج کا کہ گناہوں کی شامت یہ بھی پڑتی ہے کہ دل جو ہے اس کی بصیرت چھینی جاتی ہے، اس میں نور نہیں رہتا، وہ اندھیرے میں رہتا ہے، اس کو بصیرت نہیں نصیب ہوتی، اگرچہ اس کی آنکھیں یہ کام کر رہی ہیں لیکن اس کا دل جو ہے وہ اس کا اس دل پر جو ہے وہ میل ہے، کچیل ہے، وہ نبینا ہو۔ ہوں تھی میں تمہیں ہور پاسے لایا کہ پھر میں بند کر، اچھا ایک اور شخص ہے جو نبینا اکھاں ہوتی ہے تو وہ کم نہیں کرتی لیکن دل جاگتا ہے، یہ کیا آخو گے؟
کیا بھی نبی نے؟ نہیں 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 نہیں، یہ اس کے ظاہری اعضاء میں سے ایک اعضاء ختم ہے، لیکن اس کے باطنی اجزاء میں نور بھرا ہوا ہے۔ یہ آیت تن پیش کر دوں، عبس وتولى ان جاءه العامى، میرے پیغمبر نے متھے تے تیوڑی پائی تے منہ اینو کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ کہ وہ پاس عبداللہ بن مسعود نبینا آیا، صحابی رضی اللہ تعالی آما، یہ وہ آما، یہ صحابی کا رتبہ رکھتا ہے، یہ صحابی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید نے آما کے ساتھ ذکر کیا، کسی کو ذکر نہیں کیا۔ اور اے نبینا نہیں سی، وہ تو دل دی اکھاں والا سی، جو لفظ لگتا گیا سوٹی دے پاس، تو میں جب کہ حضور ملاقات کر رہا، حضور دی بات سننی۔ اے نبینا جنگ یرموک نہ جنگ جی مسلمہ کذاب نال ہوئی ہے، جھوٹے پیغمبر کا نہیں جاتا، جنگ کی حضرت ابوبکر صدیق نے، انہیں دے بھی گیا، انہیں آخیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی نے بعد چھٹی، انہیں کہا میں چھٹی نہیں لینا، میں نہیں چھٹی لیتا، میں جہاد کرا۔ اکھا نہیں گیا تو لوگ آتا کیویں جہاد کرے گا، تلوار تین پکڑا دی تو اپنے ماری جائے گا، تیرا جہاد کی ہے؟ انہیں کہا میں تم ترکیب دسدا ہاں، جہاد میں کرا گا، میں تمہیں چنگا یاد کرا۔ نال گیا لوگ ہٹ گیا بھی تینوں خدا نے معاف کیا، معافی لے رہا، میں کہا نہیں میں مرتبہ شہادت لینا یار، میرے گاہ جان دو۔ وہ کی کرے گا؟ انہیں کہا میں تم دس دینا۔ جدو اگے گئے، اگے کہنے لگا اگلی صاحب چ کھلو گیا، کہنے لگا اتنے ٹوਆ کڈو، گوڈے گوڈے ٹوਆ کٹ کے تو میری لتاں دونیں پور دو، تو لتاں دوالے دوالے نہ چوکا دے دو تاکہ میں نکل نہ جاواں، تے جھنڈا فرا دو اسلام دا، مینوں لا الہ الا اللہ محمد، جھنڈا نہیں میں چھڑدا تے پیڑے بھجن دا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لتاں میرے سب پور دیتی ہیں، جھنڈا میرے کو آ، کیا ہے میرا یاد نہیں، جھنڈا پکڑ میں یاد نہیں گیا۔ انہیں آگے تو رہن دے، کتنے بجنا پہ کہ میں نہیں بجتا، میں اللہ کے پیغمبر کے بغیر نمازاں پڑھی ہیں، میرے قرآن سے ذکر آیا کہ انجا العامہ، میں بچا گا، تھی ویخ لو میں نہیں بجتا۔ ادھر کیا انہوں نے ای کر لتاں دیا پور دیتی، تو انہیں آخیا جھنڈا مجھے پڑھاؤ، لے ہوں تھی لڑو، پاوے تھی مرو تو پاوے جت جاؤ، میں اتنے جھنڈا چڑھتا نہیں گا، کوئی میری باہ وڑ دے گا تو کھبے ہاتھ پڑ لوا گا، تو توڑ وڑ دے گا تو پھر میرے واسطے کوئی میں شہادت مرتبہ لے جاؤں گا۔ کیا ہے نبینا نبینا، اور اس سے سارے جان دیا اکھاں میں قربان کر دوں۔ یہ دل کا نبینا نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، وہ شہادت طلب کرتا ہے۔ گناہوں کے اثرات میں سے یہ بھی ایک اثر پڑتا ہے کہ انسان کا دل نبینا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ سارے دلوں نے نبینا نہ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ جانا جانا انشاءاللہ تعالی جمعہ شیخ الحدیث محمد عبداللہ صاحب کلنا والے پڑھاؤ گے، اور وہ صدر حیثیت مقرر کیا انہوں نے، ساری تحن پر صدر بھی ہو اور جمعہ بھی وہ پڑھاؤ گے۔ جمعہ کا میں اتنے پڑھا گا انشاءاللہ تعالی، میں اتنے کا انتظام کر کے جاؤں گا۔ بھائیو صوفی صاحب کے اس مدرسے کی کانفرنس ہو رہی ہے، جہد باہروں بھی آدمی آ رہا ہے، سفیر مصری سفیر نے سارا وعدہ کیا میں آواں گا، اور سعودی سفیر بھی لاہوروں آئے گا، وعدہ وہ ہو گیا، دستخط ہونے کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں اور ایک خوشخبری سناواں، نام کا پتا نہیں، وزیر دفاع کون ہے جی؟ علی احمد تالپور، وہ گئے اسی، انہیں کہا میں حدیث ہاں، مینوں تسی بلاؤ، میں چاہنا کہ میں تھوڑے ماموں کہنے چاہواں اتنے میں آواں گا۔ میں کہا تسی مینوں کی سمجھے، میں سندھی ہاں لیکن میں حدیث ہوں اور میرا مجاہدین کے ساتھ تعلق ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا 3 دن واسطے میں جا رہا کراچی، میں نوٹ کر لیا، میں تو رابطہ کروں گا، تم بھی رابطہ کرو، میں ضرور آواں گا، نہ کرایہ لواں گا تھوڑے کو کچھ، میں اتنے حاضر دینی ہے۔ علی احمد تالپور وزیر دفاع نے وعدہ کیا کہ میں آواں گا، اس واسطے رونق بڑی ہوئے گی انشاءاللہ العزیز۔ کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا، 4 جگہ شفٹیں بدلی ہیں، 2000 ایک جگہ کھاوے گا، 2000 ایک جگہ کھاوے گا، 2000 ایک جگہ، مستورات واسطے علیحدہ انتظام ہے۔ اور اگلے پلاٹ کی جو ہوئے گا، یا پلاٹ باہ پلاٹ وڈا ہے، اتنے انتظام کیا گیا، حکومت کو اجازت لے لی ہے، سیاسی تقریر نہیں ہوئے گی، معاہدہ حسنہ اہل حدیث مطلب کی اشاعت ہوئے گی۔ میں اپیل کرنا پرزول گواہ رہے ہو، آخر سن مولوی نے آخیا جی
میں درخواست کر رہا تھوڑے کو اپیل کر رہا ہے کہ تھی اتنے شمولیت اختیار کرنی ہے اور اگلے دارائن حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ توفیق. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع الدعوات. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.